بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استثناء کی بحث جو ہے سبق نمبر 79 میں ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے مستثنیٰ کی تعریف انہوں نے کی ہے۔ مستثنیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ مستثنیٰ وہ اسم ہے جو کلمات استثناء یعنی الا وغیرہ کے بعد مذکور ہو۔ کلمات استثناء جو نیچے ذکر کر رہے ہیں کیا کیا ہیں وہ، تو ان کلمات کے بعد جو اسم مذکور ہوگا وہ کہلائے گا مستثنیٰ، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے مستثنیٰ کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی الا وغیرہ کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے، اور اس سے بات پتہ لگتی ہے کہ الا کا ما قبل جو ہے اس کی طرف جس فعل یا جس اسم کی یا شبہ فعل کی اسناد ہو رہی ہے، الا کے ما بعد یعنی مستثنیٰ کی طرف وہ نسبت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اس مثال میں آپ دیکھیں جب ہم نے کہا جاءنی القوم میرے پاس قوم آئی، تو قوم کے اندر تو زید بھی شامل تھا، تو نسبت جیسے دیگر افراد کی طرف ہے قوم کے، ایسے ہی زید کی طرف بھی جاء کی آنے کی نسبت ہو رہی تھی۔ الا زیدن ہم نے کہہ دیا، یعنی الا حرف استثناء کے بعد ہم نے زیدن کو ذکر کر دیا اور اس کو مستثنیٰ بنا دیا، تو اب جو نسبت جاء کی قوم کی طرف ہو رہی ہے وہ زید کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا۔ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، جس چیز کی طرف نسبت ہو رہی ہو اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ یعنی الا کا جو ما قبل ہوتا ہے جس چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، اور الا کا جو ما بعد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ۔ کلمات استثناء بتا رہے ہیں کہ کلمات استثناء جو ہیں یہ 11 ہیں: الا، غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون۔ ان میں سے الا جو ہے یہ حرف ہے، اور غیرہ، سوا، سواء یہ تینوں اسم ہے، ما خلا، ما عدا، لیس اور لا یکون یہ فعل ہے، حاشا، خلا اور عدا۔ حاشا، خلا اور عدا یہ تین جو ہیں حرف بھی ہوتے ہیں اور فعل بھی ہوتے ہیں۔ تو 11 استثناءات میں سے الا جو ہے یہ تو ہو گیا حرف متعینہ طور پر، اور غیرہ، سوا اور سواء یعنی تین جو ہیں یہ اسم ہو گئے متعینہ طور پر، اور اس کے بعد میں ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون یہ جو 4 ہیں یہ فعل ہو جاتے ہیں، یہ بھی متعین ہے، اور حاشا، خلا اور عدا یہ جو 3 ہیں یہ کبھی اسم ہوتے ہیں اور کبھی حرف ہوتے ہیں اور کبھی فعل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں مستثنیٰ کی اقسام ذکر کر رہے ہیں کہ مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اور کلمہ استثناء کے ذریعے مستثنیٰ منہ کے حکم سے نکالا گیا۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اور کلمہ استثناء کے ذریعے مستثنیٰ منہ کے حکم سے نکالا گیا ہو۔ جیسے جاءنی القوم میرے پاس قوم آئی، تو قوم کے اندر سارے افراد شامل ہوتے ہیں، تو زید بھی قوم کے اندر شامل ہے، اس لیے الا زیدن جب کہا کہ سوائے زید کے تو یہ مستثنیٰ متصل کہلائے گا، چونکہ پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل تھا اور الا کے ذریعے اس کو نکالا گیا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری جو اس کے مقابل قسم ہے وہ ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ منقطع وہ مستثنیٰ ہے جو کلمہ استثناء کے بعد مذکور ہو اور مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے مستثنیٰ منہ کے حکم سے نہ نکالا گیا ہو، یعنی وہ پہلے ہی سے مستثنیٰ منہ کے حکم کے اندر شامل نہیں تھا تو اس کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے جاءنی القوم الا حمارا میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر جو ہے حمار پہلے ہی سے شامل نہیں تھا، لہذا اس کو استثناء کے ذریعے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ جاءنی القوم الا زیدن جبکہ زید مخصوص قوم میں داخل نہ ہو، یعنی اگر ایسا ہے کہیں پر کہ قوم کا جو اطلاق ہے وہ زید کے علاوہ افراد پر ہوتا ہے،
یعنی جب کسی نے قوم بولا ہے تو پہلے ہی سے اس کے اندر زید کو شامل نہیں رکھا، اب اس کے بعد کہہ رہا ہے الا زیدن، تو یہ بھی مستثنا منقطع ہو جائے گا۔ یہ دو قسم آ گئی۔ اس کے بعد آ رہا ہے کلام موجب اور غیر موجب، یہ بھی مستثنا ہی کی اقسام ہیں۔ کلام موجب کیا ہے؟ وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام انکاری جو نفی کے معنی کو شامل ہو نہ ہو، جیسے قامہ اچھا، کلام موجب وہ کلام، یہ مستثنا کی قسم نہیں ہے، یہ کلام کی قسم ہے۔ کلام موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام انکاری جو نفی کے معنی کو شامل ہو نہ ہو، یعنی اس کلام کے اندر نفی نہیں ہونا چاہیے، نہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، استفہام انکاری بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے قام زیدن تینوں چیزوں سے خالی ہے، اس لیے کلام موجب کہلائے گا۔ کلام غیر موجب وہ کلام کہلاتا ہے جس میں نہیں نفی یا استفہام انکاری موجود ہو، جیسے ما ضرب زیدن، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نہیں نفی جو ہے وہ موجود ہے، ما نافیہ ہے۔ لا تضرب زیدن، زید کو مت مارو، اس کے اندر نہیں موجود ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے استفہام انکاری موجود ہے۔ تو یہ کلام غیر موجب ہے۔ مستثنا من کے مذکور ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کلام کے اندر مستثنا من کے مذکور ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مستثنا مفرغ اور مستثنا غیر مفرغ۔ مستثنا مفرغ کس کو کہیں گے؟ وہ مستثنا جس کا مستثنا من مذکور نہ ہو۔ مفرغ کے معنی فارغ کیا ہوا، تو چونکہ مستثنا من مذکور نہیں ہوتا اس لیے گویا کہ اس کلام کو مستثنا سے فارغ کر دیا جاتا ہے، مستثنا من سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال مستثنا مفرغ وہ مستثنا جس کا مستثنا من مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو، جیسے ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس سوائے زید کے۔ یہاں پر دیکھیں جاءنی نہیں آیا میرے پاس، کون نہیں آیا؟ تو اس کا جو مستثنا من ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ مستثنا غیر مفرغ وہ مستثنا ہے جس کا مستثنا من مذکور ہو، جیسے ما جاءنی القوم الا زیدن، نہیں آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ یہاں پر مستثنا من جو ہے القوم چونکہ مذکور ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں مستثنا غیر مفرغ۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی، گویا کہ دو تقسیمیں ہو گئی مستثنا کی۔ پہلی تقسیم ہے مستثنا متصل اور مستثنا منقطع، اور دوسری جو تقسیم ہے وہ مستثنا مفرغ اور مستثنا غیر مفرغ کی ہے، اور ایک تقسیم جو کی ہے انہوں نے کلام کی ہے، کلام موجب اور کلام غیر موجب۔ اس کے بعد میں مستثنا کے اعراب کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔